जो भी वायलेशन होती है ओवर चार्जिंग या प्रॉफिटियर के ऊपर, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हैबिचुअली वो ना हो। और इस सिलसिले में आपको पता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। हर दुकान पे जो है वो रेट लिस्ट हमारी डिस्प्लेड है, और अगर किसी भी किस्म की शिकायत हो पब्लिक को, तो हमसे हमारे टेलीफोनिक नंबर पे या वॉक इन हमारे ऑफिस आके शिकायत कर सकते हैं। बिला वजह तंग हम किसी को भी नहीं करते, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ हो और जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक वो सेल करें। तो ये खाली र्यूमर्स ही हैं। और जब गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएट करती है और जब आटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसकी भी बाकायदा सैम्पलिंग की जाती है ताकि उसका जो स्टैंडर्ड है उसको इंश्योर किया जा सके। एक कोटा जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट को उसकी पॉपुलेशन के लिहाज से डिवाइड होके मिलता है। तो इसमें हम पर्सनल तौर पे किसी को फेवर नहीं दे सकते कि एक मिल को ज़्यादा दे दें, एक मिल को कम दे दें। ये हर डिस्ट्रिक्ट का एक फिक्स्ड कोटा होता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और उसी तरह से हर मिल का भी फिक्स कोटा होता है। होटलों का खाना जो है वो बेसिकली आप अवॉइड करें इस मौसम में, लेकिन फिर भी जो बाकी चीज़ें हैं या वो तो क्वालिटी की कोशिश करें, साफ़ सुथरी जगह पे खाएं। कोई इस तरह की रेट की कंप्लेंट है तो वो बिल्कुल हमें करें, हम इंशाल्लाह बर वक्त उस पर एक्शन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक यूसुफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरी खुशकिस्मती और मेरे चैनल की खुशकिस्मती कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उज़मा शाह साहिबा, जिनका अवाम के लिए और डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जिनकी कंट्रीब्यूशंस है, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे मुख्तलिफ हवालों से जो वो उन कंट्रीब्यूशंस हैं उनसे राय लेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इनकी न्यूज़ को टाइम दिया। मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फूड डिपार्टमेंट है, इसके ये जो रिस्ट्रिक्शन क्या है और उस जो रिस्ट्रिक्शन में आपकी क्या क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस को भी। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एबटाबाद जो है, इनका ऑफिस एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और पूरे एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी चेकिंग और जो भी कंप्लेंट्स हमें मौसूल होती हैं और डेली रोज़मर्रा की इंस्पेक्शंस जो भी होती हैं, इनके ऊपर हमारे रूटीन विज़िट्स होते हैं, जहाँ पे हम प्रॉफिटियरिंग, ओवर चार्जिंग, इन तमाम मसाइल को हल करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि एक जो रेट्स पे कंट्रोल्स के हवाले से आप जो ऑपरेशंस हमने देखे हैं, माशाल्लाह उसमें आपने बड़ा सख्त और स्ट्रिक्ट एक्शन भी उस हवाले से लिया है। ये बताइएगा मैडम, इसको मुस्तकिल हल क्या है? जिस तरह कि एक रोज़ आप हर रोज़ उनको चेकिंग करते हैं, स्नैप्स चेकिंग करते हैं, सारा कुछ, लेकिन वो दूसरे दिन फिर वही काम शुरू हो जाता है। इस हवाले इसका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और जो भी वायलेशन होती है ओवर चार्जिंग या प्रॉफिटियर के ऊपर, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हैबिचुअली वो ना हो। और इस सिलसिले में आपको पता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ तक फूड डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, तो हमारी जो टीम्स हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे डेली इंस्पेक्शंस करती हैं और मेक श्योर करती हैं कि हम जो प्राइस लिस्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। इसके हवाले से मैं एक पब्लिक को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। हर दुकान पे जो है वो रेट लिस्ट हमारी डिस्प्लेड है, और अगर किसी भी किस्म की शिकायत हो पब्लिक को, तो हमसे हमारे टेलीफोनिक नंबर पे या वॉक इन हमारे ऑफिस आके शिकायत कर सकते हैं, और उसको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से और जल्द अज़ जल्द रिज़ॉल्व किया जाएगा। मैडम, ये जो हम प्राइस कंट्रोल जो आप रेट फिक्स करते हैं, इसमें क्या क्राइटेरिया होता है? राइट, इसमें जी हमारी तो पूरी एक कमेटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है जिसके जो चेयरमैन है वो डीसी साहब होते हैं। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मैं हूँ, और इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग, अंजुमन ताजरान जो है उनके तमाम लोग जो है वो मिल बैठ के, और जो हम इनकी कॉस्ट प्रोडक्शन है
جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں ان کے اوپر ایک بیٹھ کے ایک ڈیٹیلڈ ہماری ورکنگ ہوتی ہے، ایک ورک پیپر ہم تیار کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر میٹنگز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، جس کے بعد جا کے جو ہے وہ ریٹ لسٹ کسی بھی چیز کی وہ بنائی جاتی ہے اور اس طرح سے گورنمنٹ ڈسپلیڈ ہوتی ہے۔ میڈم اس میں آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہوتی ہے، انجمن تاجران بھی، یہ سب ادارے اس میں ملوث ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، تب آپ ایک فکس کرتے ہیں ریٹ۔ مجھے یہ بتائیے گا میڈم، اس میں پبلک کا کوئی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے، جو جس طرح عام پبلک کا اس کی پارٹیسپیشن، تاکہ وہ بھی ایک چیز پراپرلی اویئر ہو سکے؟ جی جی بالکل، پبلک کی پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے، عام لوگوں کی بھی، تاکہ تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، وہ عام جو لوگ ہیں، وہ پریس کلب کے لوگ جو ہیں، یعنی تمام جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں عوام کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی، وہ تمام اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں۔ میڈم گندم کی ڈسٹریبیوشن بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ پچھلے چند سالوں میں یہ کمپلینٹ کچھ عرصہ کو رہی ہے کہ گندم پڑی یہاں پہ خراب ہو جاتی ہے، لوگ ملوں کو نہیں ملتی، اور وہ جو سرکاری آٹا ہے وہ کوالٹی وائز وہ چیز نہیں ہوتی جو عام مارکیٹ میں دوسرا آٹا ہوتا ہے۔ یہ رومرز کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں، ایسے تو کوئی وہ نہیں ہے ہماری، تو چونکہ جب بھی ویٹ ریلیز پالیسی گورنمنٹ انیشیٹ کرے گی تو تبھی ویٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگی، اور جب جیسے ہی ویٹ ریلیز پالیسی ہوگی تو ہم ملز کو جو ہے وہ ویٹ کی سپلائی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ویٹ ہمارے پریزرو سینٹرز میں ہوتی ہے وہ پریزرو ہوتی ہے، اور وہ ہیلتھ کے تمام سٹینڈرڈز کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کی سیفٹی کو انشور کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ پریزرو بھی ہے تو اس کی پراپر فیومیگیشن ہوتی ہے اور ہیلتھ کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ پریزرو رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خراب ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ خالی ریومرز ہی ہیں۔ اور جب گورنمنٹ پالیسی انیشیٹ کرتی ہے اور جب آٹا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس کی بھی باقاعدہ سیمپلنگ کی جاتی ہے، تاکہ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو انشور کیا جا سکے۔ میڈم یہ جب اس کی ویٹ کی ڈسٹریبیوشن کا ٹائم آتا ہے، اس وقت آپ کا بیسک فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ کس حساب سے تمام ملوں کو ملتی ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہو کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم؟ اچھا، میں یہ آپ کو بھی کلیئر کروں کیونکہ لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا، اور جس طرح سے آپ کو بھی یہ باقاعدہ ایک کوٹا جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ کو اس کی پاپولیشن کے لحاظ سے ڈیوائڈ ہو کے ملتا ہے، تو اس میں ہم پرسنل طور پہ کسی کو فیور نہیں دے سکتے کہ ایک مل کو زیادہ دے دیں، ایک مل کو کم دے دیں۔ یہ ہر ڈسٹرکٹ کا ایک فکسڈ کوٹا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن، اور اسی طرح سے ہر مل کا بھی فکس کوٹا ہوتا ہے جو کہ تمام ملز پہ ایکولی ڈیوائڈ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی کمی بیشی ہم خود پرسنل طور پہ نہیں کر سکتے۔ ابھی تو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں 19 فلور ملز ہیں، اور جس وقت ویٹ ریلیز پالیسی آتی ہے پھر اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کتنی فلور ملز فنکشنل ہیں، اسی لحاظ سے پھر ہم کوٹا جو ہے وہ ان میں میڈم کیا آپ ان فلور ملوں کی آٹے کی کوالٹی بھی چیک کرتی ہیں؟ جی بالکل، یہی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پہ سیمپلنگ کی جاتی ہے، حلال فوڈ اتھارٹی کے ممبرانس اور ہم کوارڈینیٹ کرتے ہیں، ان کی پراپر سیمپلنگ کی جاتی ہے جو کہ لیبارٹری میں سینڈ کیا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ رزلٹ آتا ہے، اور اس کے مطابق ہم جو ہیں وہ اس کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ میڈم جو فلور ملیں اس سٹینڈرڈ کو فلفل نہیں کرتی، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر اس صورت میں کہ کوئی سیمپل جو ہے وہ کسی فلور مل کا جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پرسکرائبڈ اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو اس سلسلے میں ان کا لائسنس بھی کینسل کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر جرمانے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف وائلیشنس ہیں جس کی اکارڈنگ ٹو دیٹ وائلیشن اس کی سزا مقرر ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا آپریشن ایک دو میں نے خود بھی دیکھے ہیں، اسٹنگ آپریشن جب آپ نے کیے ہیں، اتفاق سے میں قریب بھی کھڑا تھا، عوام میں نے دیکھے ہیں آپ کے آپریشن، یو آر ڈوئنگ اے مارولس جاب۔ لیکن میڈم یہ جو گراں فروش ہیں ان کی بہتری کے لیے کوئی آپ ان میں جرمانے کرتی ہیں؟ جرمانہ تو میڈم وہ تو دے کے آپ جاتی ہیں، جرمانہ وہ بھر دیتے ہیں، دوسرے دن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پہلے دن جرمانے والی کسر ساری دوسرے دن عوام سے نکال لیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو 4 مہینے 5 مہینے سرکاری مہمان بنایا جائے؟ جی بالکل ایسا ہے، میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ جو ہیبیچول وائلیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں
کیونکہ جو باقاعدہ ہم فائن کرتے ہیں ان کو بک کیا جاتا ہے انڈر دا لا، بٹ اگر کوئی ہیبیچول وائلیٹر اور بار بار وہ اس چیز میں ملوث پایا جا رہا ہے تو پھر ہم ان کو جیل بھی بھیجتے ہیں، اور ان کو تاکہ وہ بہتر ہو سکیں، امپروو کر سکیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پورے ڈسٹرکٹ میں لوگوں کو بھی یہ اپریشیٹ کریں، ان کو اویئرنیس دیں کہ آپ ریٹ کے اوپر لیں، کمپلینٹس بھی کریں، اور جو تاجر ہیں ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے جو ڈیو پروفٹ ہے، جو ان کا جو مارجن ہے، وہ اس کے اندر رہ کے اپنا کاروبار کریں، اور ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ بلا وجہ تنگ ہم کسی کو بھی نہیں کرتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز اکارڈنگ ٹو دا لا ہو، اور جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق وہ سیل کریں۔ میڈم، پبلک کو لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گی؟ پبلک کو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جب بھی کوئی چیز خریدیں اور کسی بھی قسم کی شکایت پہ آپ ہمیں ٹیلی فونکلی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، خود بھی سوچ سمجھ کے دیکھ کے کھائیں، چونکہ آگے ساون بھی آ رہا ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ گھر میں ہی زیادہ آپ گھر کا کھانا استعمال کریں۔ ہوٹلوں کا کھانا جو ہے وہ بیسکلی آپ ایوائڈ کریں اس موسم میں، لیکن پھر بھی جو باقی چیزیں ہیں یا وہ تو کوالٹی کی کوشش کریں، صاف ستھری جگہ پہ کھائیں۔ کوئی اس طرح کی ریٹ کی کمپلینٹ ہے تو وہ بالکل ہمیں کریں، ہم انشاءاللہ بر وقت اس پہ ایکشن لیں گے۔ جی ناظرین، آج جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ عوام آگے ساون کے دنوں میں اس چیز سے اوائڈ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہوٹلوں کے کھانے سے اوائڈ کریں، اپنے گھروں میں کھانا کھائیں۔ پھر اس کے علاوہ محکمہ گراں فروشوں کے خلاف مستقل بنیادوں پر ایکشن میں رہتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے، اور جو ہیبیچول وائلیٹرز ہیں ان کے لیے تو ایک بڑی سخت پالیسی محکمے نے رکھی ہوئی ہے۔ اب تو انہیں صرف جرمانے ہی نہیں بلکہ سرکاری مہمان بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے بھی ایک لوگوں کو، فلور ملوں کو پراپر ایک ان کا کوٹا، ان کا حصے کا ملتا ہے، جو کہ پراپرلی پریزروڈ اور میڈیکیٹڈ ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیادی خوبیاں ہیں جو کہ کسی ادارے کی کارکردگی کو شو کرتی ہیں، اور بلا شبہ میڈم جیسی آفیسرز کسی علاقے کے لیے، کسی ڈسٹرکٹ کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، چیف رپورٹر NK نیوز USA۔